قرآن میں عورت کو کھیتی کیوں کہا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ اس میں وائف کو ہسبینڈ کے لیے کھیتی بتا کر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ بیوی کو ہسبینڈ کا غلام بنایا گیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ دن دیکھو نہ رات، بس دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے رہو جب کھیتی گھر کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ عورت کو کھیتی کہا گیا ہے تو یہ سب جانتے ہیں کہ ہر کھیت سے فصل ہوتی ہے، اور عورت کی فصل ہے اولاد۔ ایک ماں ہی بچے کو جنم دیتی ہے اور اچھی ایجوکیشن دے کر اسے اچھا انسان بنا سکتی ہے۔ اس آیت میں مردوں کو کھیتی کا مالک نہیں بتایا، اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کا دھیان رکھے۔ ایک اچھا کسان کبھی اپنی کھیتی کو اجڑنے نہیں دیتا، اس کا خون پسینہ پوری زندگی اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے۔ وہ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے اور جو بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور یہاں کی 70% آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور 70% آبادی ہی کھیتی کرتی ہے۔ اگر آپ گاؤں سے ہیں تو ان کسانوں کی تعریف ضرور سنی ہوگی جو اپنی کھیتی کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ جنہیں اپنی کھیتی کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی، ان کی فصل اچھی نہیں ہوتی۔ یہاں عورت کو کھیتی بتا کر اس کا درجہ گھٹایا نہیں بلکہ بڑھایا گیا ہے۔ اگر ہم نارمل زندگی میں بھی دیکھیں تو جہاں کھیتی کو اچھے سے نہیں کیا جاتا، وہاں کے لوگوں کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی ضرورت روٹی ہے اور وہ کھیتی سے ہی آتی ہے۔ اگر روٹی نہ ملے تو سب بھوکے مرے۔ اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ وہیں اس کے فرمان پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جو اس معاملے میں اچھا رہے گا اسے اچھا ہی پھل ملے گا۔ عورتوں کو کھیتی بتانے کے ساتھ اللہ نے سوشل ڈگنیٹی بھی طے کی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اپنے کھیت میں جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں کسی دوسرے کے کھیت سے ہوتے ہوئے کہیں جانا ہو تو من میں ایسا خیال ضرور آتا ہے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن میں مردوں کو صاف صاف پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو کھیتی آپ کی نہیں ہے ادھر کبھی مت جاؤ، یعنی اپنی بیوی کی عزت کے ساتھ دوسروں کی بیویوں کی عزت کی بھی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کھیتی آپ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منمانی کریں۔ کوئی کسان اپنے کھیت میں شور شرابہ کرے، فصل میں آگ لگائے تو اس پر قانونی کارروائی ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا وہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے جو پروپیگنڈا کے روپ میں سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ کھیتی سے زندگی کا امن و سکون جڑا ہے۔ اگر وہ خوشحال ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے، اگر وہ اجڑے گی تو لوگوں کا اجڑنا طے ہے۔ اس لیے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کس طرح سے رکھتے ہیں۔ اس آیت سے 3 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ نیک بچے، جب کسان کھیتی کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے تو اسے اچھی فصل ملتی ہے۔ مطلب اگر آپ اپنی بیوی کا اچھے سے خیال رکھیں گے تبھی آپ کو اچھی اولاد ملے گی۔ دوسری عورتوں سے دوری۔ ایک کسان اپنے کھیت میں جیسے چاہے جا سکتا ہے، مگر اسے کسی دوسرے کے کھیت میں بے دھڑک گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب کہ تم اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کرو اور دوسرے کی بیویوں کی طرف دیکھو بھی مت۔ آخری بات، تمہیں ایک دن رب سے ملنا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم زیادتی کرے گا وہ یاد رکھے کہ اسے ایک دن اپنے تمام برے کاموں کا عذاب بھگتنا ہے۔